نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ تفسیری بیان ختم نبوت کے موضوع پر ہمارے مرکزی مبلغ حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا آپ حضرات نے سنا۔ بس یہ وقت کی کمی تھی جس کی وجہ سے قاضی صاحب نے بیان مختصر کیا، ورنہ اصل بیان انہی کا ہے، اور میں صرف حضرت قاری صاحب کے ڈر کی وجہ سے آیا ہوں کہ اگر نہیں گیا تو پھر قاری صاحب چھوڑیں گے بھی نہیں اور معاف بھی نہیں کریں گے۔ تو دو چار باتیں میں عرض کرتا ہوں آج کل کے حالات کے اعتبار سے۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک کی موجودہ صورتحال۔ یہ پاکستان ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ پاکستان ہمارا گھر ہے۔ جس طرح آدمی اپنے گھر میں خوش ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے اور ہر کام کر سکتا ہے، میرے بھائیوں وہ کام آدمی کسی پرائے گھر میں نہیں کر سکتا۔ تو یہ ملک ہمارا ہے اور یہ ملک ہمارے اکابر نے بنایا ہے۔ ان کی محنتیں لگی ہیں، ان کا خون لگا ہے، اس پر قربانیاں ہوئی ہیں، اور ہم نے یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا ہے۔ یہ ہمارے ملک کی شناخت ہے کہ یہ ملک اسلام کے نام پر وجود میں آیا ہے، اور یہ اسلام نام ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کی توحید اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کا تذکرہ۔ پورا دین اسلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں سمٹ کر آ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اکابر نے اتحاد سے، اتفاق سے ہمارے اس ملک کا ایک تشخص بھی بنایا اور صحیح سمت پر بھی اس کو لگایا۔ یہ قرارداد مقاصد ہمارے اکابر کی محنتوں کا ثمرہ ہے۔ آج جو ہمارے آئین میں موجود ہے، جس طرح یہ آدمی کا چہرہ ہوتا ہے، اس سے آدمی پہچانا جاتا ہے، ایسے ہی قرارداد مقاصد سے ہمارے ملک کا چہرہ اور ملک کا رخ اس سے سمجھ میں آتا ہے۔ یہ ہمارے اکابر نے کیا ہے، اور 1974 میں جو آئین آج تک الحمدللہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ یہ چلے گا، یہ آئین ہمارے اکابر نے بنایا ہے۔ اتنی فراست، دور اندیشی اور جو نکات اس میں تحریر فرمائے اور ان کو آئین کا حصہ بنایا، آج بھی آپ پڑھیں، کسی یونیورسٹی سے پڑھنے والا، کسی کالج سے پڑھنے والا یا باہر کی تعلیم لے کر آنے والا ایسے نکات نہ لکھ سکتا ہے، نہ سوچ سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے۔ اور الحمدللہ یہ اسی آئین ہی کی وجہ سے 1974 میں 73 کا آئین بنا، اور 1974 میں 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو 90 سالہ مسئلہ ہے، پرانا مسئلہ،
کہ جس وقت صرف یہ کہہ دینا کہ مرزا غلام محمد قادیانی کافر ہے اپنے آپ کو جیل میں لے جانے کے مترادف تھا، اور جیل ہو جاتی تھی۔ اس کے عقائد، اس کی شناخت اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ علماء کی قربانی ہے، علماء کا اتحاد، علماء کا اتفاق، اس کی برکات تھیں۔ الحمدللہ 1974 میں پرامن طریقے پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، لیکن اس کے پیچھے جو قوت تھی وہ قوت اتحاد ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہر دشمن جب بھی وار کرتا ہے، وار کرنے سے پہلے سامنے والے کو جماعت ہو، افراد ہوں، جماعتیں ہوں، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو تقسیم کر دو، کسی کو کسی نام پر تقسیم کرو، کسی کو کسی نام پر تقسیم کرو، کسی کو کسی نام پر تقسیم کرو، اور ہر دور میں یہ ہوا ہے، ہر دور میں یہ ہوا ہے۔ لیکن ہمارے اکابر، ان کی فراست، ان کی دور اندیشی کہ انہوں نے پرانے سے پرانا مسئلہ کیوں نہیں تھا، اس اتحاد اور اتفاق کی برکت سے الحمدللہ حل کرایا۔ ابھی موجودہ صورتحال گزشتہ حکومت میں آپ نے باتیں تو بہت سنی ہوں گی، لیکن حقائق کیا ہے؟ آج یہ جو واٹس اپ ہے، کچھ نہیں کرنا، بس آدمی ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، ایک بات ادھر سے آ گئی، ایک بات اس نے لگا دی، ایک اس نے لگا دی، جیسے لگتا ہے ہم بڑی جنگ جیت رہے ہیں اور جنگ لڑ رہے ہیں، سوائے ذہنی عیاشی کے اور سوائے اپنے آپ کو برائی میں ڈالنے کے کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلتا۔ میں اس پر تہمتیں لگا رہا ہوں، وہ مجھ پر لگا رہا ہے، وہ فلاں کو برا کر رہا ہے۔ بھائی تم نے کیا کیا؟ تم اپنے کمرے میں بیٹھے ہو، ایک دو سطریں لکھ کر تم کسی کی پگڑی بھی اچھال رہے ہو اور کسی کا کیا نام لے رہے ہو۔ اس طرح کوئی قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ جو اپنوں کی ٹانگیں کھینچیں، ایسے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ آستین کے سانپ ہوتے ہیں، کسی بھی انداز سے ہوں۔ تو میرے بھائیو، آج میں نے کہا گزشتہ جانے والی حکومت جو آخری سانس لے رہی تھی، اپنے آپ کو پاپولر بنانے کے لیے، اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے منظور نظر بنانے کے لیے کئی اس نے اوچھے ہاتھ گنڈے کیے، لیکن ہماری قیادت، ہمارے اکابر موجود تھے۔ جیسے ہی پتہ چلا بر وقت آئینی طور پر، قانونی طور پر جو انہوں نے تھوکا تھا وہ چاٹنے پر مجبور ہوئے۔ یہ صرف ہماری دینی قیادت کی فراست تھی اور ہمارا اتحاد تھا۔ آج جس پر زیادہ کوششیں ہو رہی ہیں وہ ہمیں تقسیم کرنے پر ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ اختیار نہ کرو۔ تمام دینی جماعتیں ہوں، سیاسی جماعتیں ہوں، مذہبی جماعتیں ہوں، ہمیں اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے، اپنے اکابر کے ساتھ رہنا ہے۔ اور یہ میں نے حدیث پڑھی ہے، اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے بچو۔ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ آنے والے حالات کا ادراک کرتا ہے، اس کے لیے طریقہ کار اختیار کرتا ہے، اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کسی پروپیگنڈے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ پہلے بھی ختم نبوت کے مسئلے کی حفاظت کی تو ہمارے اکابر نے کی ہے۔ آج سے نہیں، ابتدا سے کوئی آ کر دو چار آوازیں لگا دے، اس سے کبھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ میں ایک بات بتاؤں، اپنے اکابر کی بات بتاؤں، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے منشور میں ہے کہ اس جماعت کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہوگا، بالکل واضح لکھا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟
یہ دور اندیشی بتا رہا ہوں اپنے اکابر کی. دور اندیشی یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت کی حفاظت جو جماعت کر رہی ہے، یہ جماعت صرف اس پر ایک لیبل لگ جائے یہ اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ پورے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پورے مسلمانوں کی، چاہے پاکستان ہو بیرون پاکستان ہو، مسلمانوں کی جماعت ہے. اگر ہم بھی یہ نعرہ لگا دیں تو پھر ہم ان لوگوں کو جمع نہیں کر سکتے. آج عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم پر جس طرح الحمدللہ جمعیت قیادت کرتی ہے، اس پر کسی بھی سیاسی جماعت سے کسی کا تعلق ہو، وہ اس پلیٹ فارم پر آ کر اپنے لیے ٹھنڈک محسوس کرتا ہے کہ الحمدللہ ایک جماعت ایسی ہے، ایک پلیٹ فارم ایسا ہے، چاہے پی پی سے تعلق رکھتا ہو، نون لیگ سے تعلق رکھتا ہو، اے این پی سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، اس جماعت کو وہ اپنی جماعت سمجھتا ہے. لیکن آپ دیکھیں پارلیمنٹ ہو، باہر ہوں، ظاہر ہے علماء ہیں، جمعیت علماء اسلام، یہ پارلیمنٹ میں اور ان اداروں میں ہماری نمائندہ بھی ہوتی ہے اور ہماری ترجمان بھی ہوتی ہے. الحمدللہ پہلے دن سے لے کر آج تک جمعیت بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور یہ دونوں جماعتیں اتحاد کی دعوت دے رہی ہیں. میں بھی آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ بھائی اپنے اتحاد پیدا کریں. الحمدللہ ثم الحمدللہ باوضو ہوں، مسجد میں کھڑا ہوں اور ان علماء کی موجودگی میں عرض کرتا ہوں، جو فکر کسی زمانے میں شیخ الہند کی تھی، آج مولانا فضل الرحمان کو اللہ نے وہ فراست اور وہ صلاحیت عطا فرمائی ہے. جو فراست شاہ ولی اللہ کی تھی، وہ فراست اللہ نے آج ہماری اس دینی قیادت کو عطا فرمائی ہے. لوگ آج وہی بات کر رہے ہیں جو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب آج سے 10-15 سال پہلے سے ان باتوں کو سمجھ چکے تھے اور اس کے تدارک کی تدبیریں کر رہے تھے. بڑا زور لگایا گیا، لیکن الحمدللہ آج وہ ترجمانی کا حق ادا کر رہے ہیں. ہم چھوٹوں کو جتنے بھی سیاسی اعتبار سے ہیں، مذہبی اعتبار سے ہیں، ہمیں اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے اور ان کا دست بازو بننا ہے. انشاءاللہ ختم نبوت، ناموس رسالت بھی محفوظ ہوگی، ہمارے عوام بھی محفوظ ہوگی، ہمارا ملک بھی محفوظ ہوگا، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مسلمان، پوری امت مسلمہ، پاکستان کے مسلمان پوری امت مسلمہ کی قیادت کر سکیں گے. اور اگر ہم نے انتشار یا لوگوں کی باتوں میں آ گئے تو میرے بھائیوں پھر ایسی قوم، پھر اس کا نام بھی نہیں ملتا. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. جو کچھ میں نے کہا ہے اللہ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.